جو یہ ہے نا کہ پڑھنے کے بعد بچے بینک کی جاب کرتے ہیں، اب بینک بھی ایک ضرورت بن گیا ہے، کیا کریں، ساری دنیا اس میں ملوث ہے۔ جب تک کوئی ایسا ہمیں اختیار نہیں حاصل ہوتا پوری دنیا پر کہ ہم اس سود کو ختم کر سکیں، کسی ایک علاقے میں ختم کرنا ممکن نہیں۔ انہونی باتیں جو کرنا اس کا کیا فائدہ کہ ہم یہاں روکیں، دوسری دنیا سے لین دین کرنا وہ سود کے بغیر نہیں دیں گے۔ تو یہ تو ایک بالکل خنزیر کی طرح مجبوری بن گیا۔ اس لیے پریشان نہ، ملازمتوں کا کیا کرنا، جو کرنے کا کام ہے کہ میرے اور آپ سب کے ذہن میں یہ بے چینی پیدا ہو جائے کہ ہم کس ماحول میں رہیں۔ جو کتاب اللہ کا رسول لایا نظام دنیا میں نہیں ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے فکر مند ہو جائیں نا، تحریکیں چلائیں، جماعتیں بنیں، ایمانداری سے ہماری حکومتیں ادھر آئیں، تو پھر شاید وہ مرحلہ آ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل آخر میں وفات سے چند مہینے پہلا، حالانکہ آیات کب سے اتری تھی، حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہا کہ آج میں سود کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ پورے عرب پر آپ کو قابو حاصل ہو گیا۔ آپ نے پھر عیسائیوں سے معاہدہ کیا، کہا سود نہیں چلنے دیں گے ہم۔ اس لیے پوری دنیا سے روکنے کے قابل ہم ہو جائے نا کہ نہ امریکہ نہ برطانیہ سود نہ لیں گے، نہ ان کو لینے دیں گے، وہ طاقت کبھی حاصل ہو جائے جو واقعی اسلام چاہتا کہ مسلمان دنیا پر غالب ہو، اس وقت یہ حل ہو سکتا، ورنہ یہ سود کے بارے میں بحثیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ چلتا رہے گا، ہم حرام کہتے رہیں، لوگ مصیبت میں پھنسے رہیں گے۔ جو آپ نے شرع کہا، شرع کوئی نہیں، بالکل منافع کی شرح جو ہے نا، یہ تو ڈیمانڈ اور سپلائی پر ہے، ایمانداری سے۔ حرام خور لوگ جو ہے نا ذخیرہ اندوزی کر کے اگر ریٹ بڑھا لیتے ہیں تو یہ تو مردار کھاتے ہیں، یہ نہیں قدرتی طور پر چیز جو ہے نا کم ہو گئی، اس کی سپلائی کم ہو گئی، دوسری طرف ڈیمانڈ بڑھ گئی، تو اس میں جو اضافہ ہوگا وہ برکت ہی برکت ہے۔ مگر اس بارے میں ہونا بہت چاہیے۔ کتنی پیاری بات ہے، جب سورہ مزمل کی تفسیر لکھ رہے تھے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع لأحکام القرآن 20 جلدوں میں، تو سورہ مزمل میں دوسرا رکوع جو ہے اس میں اللہ نے تخفیف کر دی۔ پہلے تھا کہ اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھی تہائی رات، آدھی رات، 2/3 رات جاگتے، ساری رات کھڑے رہتے تھے نماز میں۔ اللہ نے کہا میں دے علم ہے کہ بیمار بھی ہوں گے، مجاہد بھی ہوں گے، اور تیسرا گروہ یہ روزی کمانے والوں کا، یہ بھی اللہ نے کہا کہ وآخرون یضربون فی الارض، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ لوگوں کو روزی تلاش کرنے کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں یہ اتنی اہمیت دی کہ مجاہدوں اور مریضوں کے ساتھ ملا کر کے، اس لیے میں نے نماز میں کمی کر دی ہے، تھوڑی سی تہجد جتنی پڑھ لو یہ کام ضروری ہے۔ تو رزق تلاش کرنا بہت عمدہ فضل ربی کی تلاش، مگر ہے کن کا؟ اس میں امام فرماتے ہیں کہ واسط مشہور شہر، وہاں سے ایک تاجر نے اپنے ملازم کو چینی دے کر بھیجا کہ بصرہ جاؤ، بندرگاہ پر جا کر جاتے ہی جس ریٹ پر بکے بیچا۔ جو رزق فضل ربی تلاش کرتے ہیں، یہ گونکیں جو بیٹھی ہیں نا تجارت کے نام پر لوٹ رہے ہیں، میرا سود حرام ہے، یہ سب حرام کھا رہے ہیں۔ وہ جب وہاں پہنچا تو وہاں کے تاجروں نے کہا کہ جلدی نہ کر یار، 1-2 دن میں ریٹ بڑھنے والا۔ اس نے روک لیا، زیادہ نفع پر بیچی، اطلاع دی کہ میں نے وہ روک لی تھی چینی اور اتنے دن بعد بیچی، اتنا نفع ہوا۔ اس نے وہاں سے لکھا کہ یہ جتنا ہے نا سارا اللہ کے راستے میں دے دے، اور ساتھ ہی اللہ سے معافی مانگ، اور میں بھی مانگتا ہوں کہ اتنے دن کیوں روکا، جتنا نفع مل رہا تھا فوراً بیچنا چاہیے تھا۔ یہ ہے فضل ربی، کر کے آپ لا رہے ہیں دوسرے علاقے سے لوگوں کو سپلائی، بسم اللہ، آپ کا یہ عبادت ہے کام، اللہ خوش ہے، خلق خدا کی خدمت کریں۔ اور اگر آپ اس کو بنا رہے ہیں کہ اس سے ایکسپلائٹ کریں لوگوں کو کہ غریب بھوکے مرے اور ہم بعد میں بیچیں گے مہنگا کر کے، تو کوئی یہ رزق حلال نہیں ہے، تجارت بھی عین حرام ہے، سود اور جوئے کی طرح کی حرام۔ اس لیے یار شرع کوئی نہیں مقرر کی گئی، آدمی پر چھوڑا گیا کہ تو یہ سوچ، جو اللہ کے رسول کہتے ہیں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا، کہ اگر میں گاہک ہوتا، مجھے ضرورت ہوتی کہ میرے ساتھ یہ حالات پیش آتے، میں پسند کرتا، ہر دکاندار یہ سمجھ کر فیصلہ کرے وہی فتویٰ ٹھیک ہے، ہم سے بہانوں سے وہ حلال کرا لے، یہ کوئی بات نہیں۔